نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اچھے لائٹ ہو چلائیں گے حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع خوف خدا قسط نمبر 2 ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، سائل بن کے سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں خوف خدا کرنے والا ہوں؟ جیسے اب میرے ذہن میں سوال اٹھے، آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ پتہ نہیں میں خوف خدا کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، تو اے اللہ کے بزرگ، آپ ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل بزرگ تھے، تو آپ مجھے کوئی نشانی بتا دیں، کوئی علامت بیان کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ اب میرے اندر خوف خدا آ گیا ہے، اب میرے اندر خوف خدا اور اب جو ہے میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو وہ ایک سخت اور شدید ترین مریض میں مبتلا شخص کی طرح ہوتا ہے۔ سخت اور شدید ترین مرض میں جس طرح کوئی شخص مبتلا ہو، شدید ترین مرض، اور اس زمانے کے ماہرین طب نے اپنے زمانے کی طرف نسبت کریں، جدید میڈیکل سائنس والوں نے اس بندے کو سختی سے روکا ہو، یہ جو فلاں چیز ہے اگر تو اس کے قریب گیا تو اسی دن مر جائے گا۔ اتنا شدید ترین مریض ہے وہ بندہ کہ اس کو صحت کے ماہرین نے، صحت کے ڈاکٹروں، حکیموں نے اس کا مرض اتنا شدید ہے
اس کو کہا اگر یہ فلاں چیز کے تو قریب جائے گا تو شام تک ہلاک ہو جائے گا. فرمایا بتائیں آپ مجھے. حضرت ذوالنون نے رضی اللہ عنہ نے اس سائل سے پوچھا آپ یہ مریض اس چیز کے قریب جائے گا؟ چلو آپ ہی بتا دیں. اللہ کرے کہ ایسا مرض کسی کو نہ لگے، لیکن انہوں نے پوچھا نا مجھے پتہ کیسے چلے گیا کہ میں اللہ کا خوف کرنے والا ہوں. اب جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا وہ جو اللہ کا خوف کرنے والا ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک شدید ترین انتہائی خطرناک مرض میں کوئی مبتلا شخص ہو اور اس کو ماہرین نے کہا ہو تو فلاں چیز کے قریب بھی نہیں جا سکتا، فلاں چیز کے قریب بھی، فلاں چیز کے قریب بھی. وہ مریض پوچھتا ہے اپنے ڈاکٹر سے اگر میں چلا گیا تو وہ تو کہتا ہے شام تک تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. فرمایا بس خوف خدا والے کی مثال یہی ہے. مزید کھولا. فرمایا اس کو تو ڈاکٹروں نے روکا ہے نا، تو نے فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، تو نے فلاں چیز سے، تو نے فلاں چیز سے. تو فرمایا بندے کی حالت بھی رب کی طرف یہی ہے. مالک کریم نے جو حکم دے دیا ہے، جو میری ذات پہ ایمان لے آیا ہے اس کو یہ کرنے کی اجازت ہے اور اس سے بچنے کا حکم ہے. یہ کام کرے اور ان کاموں سے. تو فرمایا اگر یہ نہیں بچے گا، جن کاموں سے اللہ کریم نے روک دیا، اگر یہ شخص نہیں بچے گا، ان سے پرہیز نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچا کے رکھے گا، اپنے آپ کو اس گندے زہر سے بچا کے نہیں رکھے گا، تو فرمایا مریض کی تو صرف صحت کا نقصان ہونا ہے، اس کی قبر و آخرت تو بہت برباد ہو جائے گی. اس کی قبر و آخرت ہر اس خواہش کو ذبح کر دے جس کے پورا کرنے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی پڑتی ہو. فرمایا اس کو جب تم ذبح کر ڈالو اور ہر وہ کام تم کر گزرو، بھلے تمہارے نفس پہ گراں مشکل گزرے، جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں کیا دیا ہے، فرمایا سمجھ لو کہ اب تم خوف خدا کرنے والے ہو گئے. امید ہے آپ کو بھی سوال کا جواب سمجھ آیا ہوگا. کہنے کو تو ہر بندہ کہتا ہے نا میرے جیسا خوف خدا ہی کوئی نہیں رکھتا. یہ تو تیری اپنی اصطلاح ہے نا. مزہ تو تب ہے کہ خوف خدا ایسا آ جائے شریعت بھی کہے کہ یہ بندہ خوف خدا رکھتا ہے. شریعت یہ کہہ رہی، احکامات الہیہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح شدید مرض میں ایک شخص مبتلا ہے، پتہ ہے ان بزرگان دین کا فائدہ کیا ہوتا ہے امت کو. بے ہدایت لوگ اسی لیے تو کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکے آج تک، نہ کبھی ہو سکیں گے، کہ انہوں نے بزرگوں سے فیض لینا ہی چھوڑ دیا. الٹا گالیاں نکالتے ہیں اولیاء اعظام کو، الٹا کیا نکالتے ہیں؟ گالیاں. اور یہ حقیقت ہے اس امت پہ اولیاء کرام کی وجہ سے رب کا خاص کرم ہے، یہ حقیقت. اب دیکھیں یہ جو باتیں انہوں نے سمجھائی ہیں قرآن و حدیث سے سمجھائی ہیں، لیکن انداز وہ رکھا ہے کہ میرے جیسے سادہ بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یار خوف خدا کیا ہوتا ہے، خوف خدا کیا ہوتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ پھر باقاعدہ حدیث مبارکہ ہیں اللہ کریم کے اس پورے ورلڈ میں، اس پورے ایک معین تعداد ہے، اتنے اولیاء ہر وقت رہتے ہیں. فرمایا ان کی برکت سے تمہیں اللہ روزی عطا فرماتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تمہیں آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے. سرکار نے فرمایا ان کی برکت سے یہ جہاں آباد و شاد ہے.
فرمایا جب وہ اٹھ جائیں گے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس امت کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا کرم و فضل ہے اولیاء کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں۔ میں ساری مثالیں تو پیش نہیں کر سکتا، ایک ولی کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ زمانہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ہی مرشد کامل، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک بندہ ہے نا، اوے بولو تو صحیح، کسی کو کوئی مسئلہ ہے الیاس قادری صاحب سے؟ مسئلہ ہے تو بھائی لکھ کے بھیجیں، میں حل کر دیتا ہوں، ان کے پاس جانے کی حاجت ہی نہیں۔ اوے میرے جیسے طالب علم کو اگر کوئی بندہ کہے نا الیاس قادری پر آپ قرآن و حدیث سے لکھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات قرآن و حدیث سے آپ کی شان پہ میرے جیسا طالب علم لکھ سکتا، اس بندے پہ کیا کسی مسلمان کو اعتراض ہو سکتا؟ ہاں اعتراض اسی کو ہوگا جو متعصب ہوگا، جو آپ کی ذات سے تعصب رکھتا ہوگا۔ بھائی ہمیں تو چاہیے کہ مسلک کا کام ہونا چاہیے، ہمارا مشن یہ ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کے ذریعے اگر ہو رہا ہے تو مجھے تنگ نظری سے آپ کو دیکھنا چاہیے، خوشحالی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرا مشن یہی ہے کہ میرے مسلک کا کام ہو، میرے مسلک کا۔ اگر میرے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس ہیں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمارے مسلک میں ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے مسلک میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک بندہ ہے محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ایک ولی کامل، زندہ ولی کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، کتنے کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بنا بیٹھا، بولو تو صحیح۔ اولیاء کا فیض ہے کہ نہیں؟ اس امت پہ لفظ ولی کو دیکھتے ہوئے رب کا خاص کرم ہے کہ نہیں؟ اس نے اس امت میں ایسے اولیاء پیدا فرما دیے۔ ایک بندہ ہے، کروڑوں بندے ان کی برکت سے، ان کے فیض سے سرکار دو جہاں کے سچے عاشق بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمارے مسلک کا مین کام کیا ہے؟ ہمارے مسلک میں، مسلک اہل سنت میں مین کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ کے مسلک کو ماننے والے آپ کے مسلک کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ اہل سنت کی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ باقی ہم جو مرضی کرتے رہیں، اربوں ڈالر سالانہ ہم میں ابھی ان نعت خانوں کو کس جملے سے تعبیر کروں، جو آنے سے پہلے 1.5 2 لاکھ 40 50 ہزار روپے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اہل سنت سمجھتے ہیں شاید ہم کامیابی کے راستے پر ہیں۔ ان نعت خانوں نے ہمارے مسلک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہی اربوں روپے مدارس دینیہ پہ مسلک کے لگتے تو آج تعلیم کا نظام کچھ اور ہی ہوتا۔ یہ جو فساق و فجار کی نظر اتنے پیسے کیے جاتے ہیں، اگر یہی پیسے ہمارے مسلک کے دینی جامعات پر لگتے تو آج دینی جامعات میں نظام تعلیم کچھ اور ہوتا۔ وہاں تو ہم 10 روپے دے کے راضی نہیں ہیں، اور ادھر ایک ایک محفل نعت پہ کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے سامعین کو؟ نعت خانی میں کتنے سامعین نمازی بن کے اٹھتے ہیں، کتنے سامعین داڑھی رکھنے والے بن کے اٹھتے ہیں، کتنے سامعین روزے کی نیت کرنے والے اٹھتے ہیں، کتنے سامعین والدین کی نافرمانی سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں۔ وہ مزے لوٹنے ہی جاتے ہیں نا، گانے بازوں کی طرف میں مزے لے کے آگے۔ ہمارے مسلک کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ جو مسلک اہل سنت کا فرد ہے وہ سرکار علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، اور یہ کام اکیلے بندے نے کروڑوں لوگوں سے کرایا ہے کہ نہیں کرایا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا کرم ہوا آپ کے مسلک پر کہ جہاں تک ہمیں جانتا کوئی نہیں تھا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کے گھروں تک آپ کا مسئلہ پہنچا دیا ہے۔
مدنی چینل کے ذریعے ان کے گھروں تک آپ کا مسلک پہنچا دیا، جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلک ہے کیا۔ باہر کے ممالک میں غیروں نے تو ہمیں مشرک، قبر پرست، قبروں کو چومنے والے اور میلے ڈھیلے سجانے والے کرتے جو ہیں ہمارے جاہل لوگ یہ سب کچھ، انہی باتوں کو جا کے بتایا کہ جو مسئلہ کہ اہل سنت بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے وہ تو بس صرف قبروں کو پوچھتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اپنے اسی ادارے میں احادیث سے درس سنا کہ قبروں کو سجدہ کرنا سرکار علیہ السلام نے کیا قرار دیا؟ تو یہ باتیں اب کون پہنچا رہے ان لوگوں تک؟ ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی تو معلوم ہوا۔ کسی بھی ولی کو دیکھ لیں، میں نے اپنے زمانے کے ایک بندے کی صرف ایک چھوٹی سی مثال پیش کی ہے، کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں کہ میں سارا جمعہ ہی اسی طرف لگا دوں۔ آپ یہ دیکھیں، مقصود یہ تھا کہ نیک لوگوں کی وجہ سے اس امت پر رب کا کتنا فضل ہوگا، اس امت پر رب کا کتنا فضل ہو نیک لوگوں کے وسیلہ جلیلہ سے۔ اب اللہ جانے کہ وہ کروڑوں ہیں کہ اربوں ہیں جو کل تک بدمعاش تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، شرابی تھے، زمانے کے بدترین افراد تھے، اور محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ان پہ نگاہ فیض ڈالی اور ان کو زمانے کا امام بنا کے سامنے کھڑا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے ولیوں کا یہ فیض ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کو یہ کوئی ضروری نہیں بندہ کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کے ولی کے کاموں سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ۔ اور جس بندے کی وجہ سے ایک بندہ ہی ہدایت یافتہ ہو جائے، اس کو سرکار نے اتنی شانوں سے نوازا ہے، اور جن کی برکت سے کروڑوں مسلمان ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سرکار نے مولا کائنات کو نہیں فرمایا تھا آپ کی وجہ سے اگر ایک بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو یہ آپ کے حق میں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی بات ہے۔ عربستان میں سب سے قیمتی جانور سواری میں سرخ اونٹ تھے، سرخ، فرمایا ایک بندہ اگر تیری وجہ سے اہل ہدایت یافتہ ہو جائے تو سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ اب اللہ جانے کہ یہاں کروڑ سرخ اونٹ مراد ہیں، کیونکہ تعداد تو ہے نہیں، عرب سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر، اور پھر زیادہ بہتر کبھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اس کو تو کوئی نہیں بیان کر سکتا نا۔ خیر جو ہے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو اس سائل کو حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سائل، تو نے پوچھا ہے مجھے کب پتہ چلے گا کہ میں اللہ کا خوف کرنے والا ہوں؟ فرمایا بس یہ نشانی ہے جب تیری ہر جھوٹی خواہش کو تیرا نفس مطمئن ذبح کرتا جائے۔ کیا کرتا جائے؟ ہر وہ کام جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو نافرمانی والا، اور تیرا نفس مطمئنہ تجھے مجبور کرے میں نے اس کو نہیں کرنا کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ، جس طرح وہ اس نے مثال پیش کی، جس طرح کوئی شدید مرض میں مبتلا ہے اور ڈاکٹر نے روک دیا ہے اس چیز کے قریب تو نے اگر گیا تو مر جائے گا، اگر گیا تو، فرمایا بس یہی مثال ہے خوف خدا کی، جب اللہ کریم اور مصطفیٰ کریم نے کسی چیز سے روک دیا ہے، مطلب یہ ہے اب اس کے قریب گئے تو برباد ہو جاؤ گے، اب اس کے قریب گئے تو یہ چلو خیر والا جو آج کے لوگوں نے ایک نظریہ نکالا ہے نا، یقین جانے اس نے ہمیں ہلاک کر کے رکھ دی۔ ہم کتنے فنکشنوں پر اپنے کتنے افعال خلاف شرع کرتے ہیں جن کو ہم خود جان رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن جملہ کیا ہوتا ہے؟ چلو خیر ہے۔ مسلمانوں میں ایک جملہ رہ جو گیا، چلو میرے بھائی چلو خیر نہیں ہے۔ اب ایک شخص کو پتا ہے یہاں سے بجلی گزر رہی ہے اور تار بھی بالکل کیا ہے، اس کو پتا ہے ہاتھ لگانے والے سے کام کیا ہو جائے گا اس کا،
جبکہ کوئی نیچے جو بھی اس کی سیفٹی ہے وہ بھی اس نے نہیں کی ہوئی، حفاظتی امور بھی نہیں ہے، پتہ ہے کہ ہاتھ لگایا تو میں، اب بھی کوئی کہہ کے ہاتھ لگا دے چلو خیر ہے، چلو خیر پہ جو عمل کرنا ہے، جب چلو خیر اللہ رسول کی نافرمانی میں آئے تو ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، نافرمانی کر دی۔ تو میں نے مثال دی، ادھر بھی تو چلو خیر پہ عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی نہیں کرے گا، کوئی بھی کرنے کو تیار، بلکہ آپ مثال دے رہے ہیں نا، ممکن ہے بہت سارے کہیں سنیے مثال، ممکن ہے سنیے مثال، آپ بندوں کو خودکشی کا راستہ دیا جا رہا ہے، میں نے نہیں خودکشی کا راستہ دیا، اسلام نے حرام قرار دیا ہے، میں تو فقط سمجھا رہا ہوں ایک بات کو۔ جب ناچ کی باری آتی ہے تو جملے ہوتے ہیں چلو خیر ہے، کون سا کہ ہر روز شادی ہونی ہے، اس میں بندے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور جب اپنی صحت کی باری آ رہی ہے، ہاتھ لگایا تو مر جاؤں گا، ادھر اللہ ناراض ہو رہا ہے، چلو خیر پہ عمل کیا ہے، میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ادھر صرف آپ کی صحت کو نقصان ہے تو چلو خیر پہ کرو نا عمل، چل جائے پتہ چلو خیر کے قانون کا۔ میں یا آپ یا دنیا کا کوئی فرد ہوتا ہی کون ہے اللہ رسول کی نافرمانی میں مر کے کہنے والا کہ چلو خیر ہے؟ چلو خیر ہوتی تو رسول اللہ ہمیں بتا نہ دیتے کہ ایک قانون تمہارے لیے میں یہ بھی دے کے جا رہا ہوں، چلو خیر ہے، جس چیز کو دل کرے کر دینا اور ساتھ عقیدہ رکھنا چلو خیر ہے۔ سرکار نے تو ایسا کوئی ہمیں اس اصول عطا، تو معلوم ہوا کہ یہ چلو خیر والا اصول نہیں ہے، یہ بندے کو برباد کرنے والا اصول ہے، یہ بندے کی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور اسی کی وجہ سے آپ معاشرے میں غور کر لیں، ایک تعداد آپ کو نظر آئے گی جو چلو خیر کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ آپ غور کر لیں، اگر میں سوال کروں آپ میں سے، آپ سے مراد میں بھی ساتھ شامل ہوں، میں اور آپ، تاکہ بات واضح ہو، کس کو پتہ نہیں ہے کہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ناچ، یہ جو کچھ میڈیا پہ آؤٹ پٹنگے، جو کچھ بھی فحاشی اور بے حیائی کے مناظر ہیں، یہ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والے، کس کو علم نہیں ہے؟ چل کیوں رہے ہیں گھروں میں؟ قانون وہی ہے، چلو، یہ اسی کا وبال ہے۔ کتنا شرم سے ہمیں یہ جملے بولنے پڑتے ہیں، ایک مسلمان ہو کے اپنے گھروں میں اپنی جوان بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ماں کو، بہنوں کو یہودیوں کا نصاب دکھا رہا ہے، ایسا جس پہ اللہ رسول کی برابر لعنت اتر رہی ہے، لیکن وہ ایک ہی بات پہ بیٹھا ہے، چلو خیر ہے۔ شرم آتی ہے نہیں آتی یہ جملہ؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے اگر ہم سوچیں، یہودیوں کے گھروں میں مسلمانوں کے نصاب چلتے ہیں؟ کبھی سنا ہو آپ نے یہودیوں کا گھر ہے اور قرآن و حدیث کی 24 گھنٹے وہاں تعلیم دی جاتی ہے؟ یہودی چلاک ہے، وہ کب چاہے گا کہ میرے گھر میں مسلمانوں کا نصاب چلے؟ وہ تو اپنی زندگی کی کمائی کا شاید 70 سے 80% حصہ اسی بات میں وہ بغیرت خرچ کر رہے ہیں کہ گھر مسلمانوں کے ہوں اور نصاب ہمارا چلے۔ یہ جو میڈیا پہ بدماش اکٹھے ہو گئے ہیں سارے، یہ جو مذہبی بدماش اکٹھے ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ہیں یہودی ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ان کو یہ یہودی اور عیسائیوں نے خریدا ہوا ہے۔ یہ جو کنجریوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو دین سکھائیں گے، پورا سال ڈانس سکھاتے ہیں بغیرت، جب رمضان آئے گا وہی کنجر آپ کو دین سکھانے بیٹھ جائے گا۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، خدا را ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دین سیکھنا ہے تو اسی چینل سے سیکھ
جس میں 24 گھنٹے تو جب بھی لگاتا ہے یا قرآن کی صدا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان. دین سیکھنا ہے تو اس چینل کو دیکھ. ان یہودیوں کے ایجنٹوں کے پاس جا کے تجھے دین کب ملے گا؟ جس یہودی کی اپنی شکل یہودیوں جیسی ہے، کنجریوں کے ساتھ اٹھتا ہے، کنجریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، فاحشہ بازاری طائفہ اور زانیہ عورتیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ہماری ماؤں بہنوں کو دین اسلام سکھائیں گی. مسلمانوں کے مر جانے کا وقت آ چکا ہے ان کے گھروں میں. اور دیکھیں آپ ان کی رمضان مبارک کے لیے اسپیشل جو آپ کو انہوں نے نشریات دکھانی ہوتی ہیں، ان کی ٹائمنگ بھی ایسی ہوگی کہ آپ کی عبادت میں خلل پڑے. کبھی تراویح والے ٹائم میں رکھ دیں گے تاکہ مسلمان تراویح کی عبادت سے دور ہو جائے، تاکہ مسلمان تراویح کی عبادت سے. کبھی سحری کے ٹائم میں رکھ دیں گے تاکہ مسلمان اٹھے فوراً ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنا بتھار رکھ کے بیٹھا رہے، تہجد کی طرف جانے کا سوچے ہی نہ، قرآن کی تلاوت کی طرف جانے کا. ان یہودیوں نے ہمیں دین سکھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، خوف خدا اٹھ گیا ہے امت مسلمہ میں. اگر ہمارے اندر خوف خدا ہوتا تو رسول اللہ نے ایسے غنڈوں سے دین سیکھنے کو حرام قرار دیا ہے. ہم ان بدماشوں سے دین سیکھتے. آپ کو نہیں پتا یہ جتنے چور ڈاکو اکٹھے ہوئے اب ان کو ایک نام، کسی کو مذہبی سکالر کا نام مل گیا ہے، کسی کو ڈاکٹر صاحب کا نام مل گیا ہے، کسی کو فلاں بلا کا نام مل گیا ہے. سارا سال وہ فحاشی پھیلاتے ہیں، سارا سال وہ بے حیائی عریانی کا درس دیتے ہیں. جب رمضان آتا ہے وہ مفتی اعظم بن کے سکرین پہ وہ ہماری ماؤں بہنوں اور ہمارے بھائیوں بزرگوں کو دین سکھائے گا. سرکار دو جہاں نے فرمایا نہیں ہے؟ بخاری شریف میں فرمایا جب دین سیکھو تو پہلے دیکھ لینا میں کس سے سیکھ رہا ہوں، کیونکہ فرمایا یہ تمہارے دین کا معاملہ ہے، یہ تمہارے، مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن یقین کامل ہے یہ جو بدماش ہیں یہ تو روزہ تک نہیں رکھتے، یہ ہمیں دین سکھائیں گے. فاسق و فاجر سے دین سیکھنے کا حکم کہاں ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے جب ایک مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے تو تیسرا مہا شیطان ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ نہیں؟ ہم اس قانون کو نہیں جانتے کہ آپ کے مسلک کا فلاں مفتی بھی فلاں عورت کے ساتھ بیٹھا تھا، ہم تو اس کو مسلک کا مفتی نہیں سمجھتے. جو رسول اللہ کی شریعت کو توڑ کے بیٹھا ہے عورتوں کے ساتھ وہ مفتی ہے، وہ رسول اللہ کی شریعت کا غدار ہے. بھلے میرے مسلک کا سب سے بڑا مفتی اعظم ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی عزت کرتے تھے اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی شریعت کو جاننے والا ہے. جب اس نے سرکار کی شریعت کے خلاف کیا اور پیسوں پہ بکا تاکہ پورے ورلڈ میں مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، مسلمانوں کو پتہ چلے، جب مفتی کے سامنے ننگے سر، مفتی کے سامنے ننگے جسم، مفتی کے سامنے ننگے سینے کے ساتھ، مفتی کے سامنے ننگے بازو کے ساتھ، مفتی کے سامنے ننگی پنڈلیوں کے ساتھ ایک عورت علیحدہ کمرے میں بیٹھی ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ زہریلی ڈوز پہنچے، تو ہماری بہنوں ماؤں بیٹیوں کو اکیڈمی پڑھانے والے پروفیسر سے کہاں پردہ آ جائے گا؟ وہ ان بدماشوں نے تو جو رہتی کسر تھی اس کو پورا کر کے رکھ دیے. یہ مفتی ہے. ادھر بخاری شریف ہے، نہیں جی ہم بڑے متقی ہیں، لعنت ہے تیرے اس تقوی و طہارت پر. رسول اللہ کی بارگاہ قدسیہ میں صحابیات نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں، آپ کے محلے کے بچے دورہ بخاری میں آتے ہیں، پوچھے ان سے حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی بخاری میں؟ آپ مردوں کو تو دین کوئی ہمارے لیے بھی وقت مقرر فرما دیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ وقت اور یہ دن ہے، اب پڑھو بخاری. سرکار نے فرمایا یہاں ایک پردہ لٹکاؤ. سن رہے ہو یا چپ ہو گئے ہو؟ ہمیں آج مثالیں دیتے ہیں، میں بڑا متقی ہوں، تیرے تقوی و طہارت کو کیا کہوں میں؟ سرکار سے بڑا اگر کسی کی سوچ میں آ جائے سرکار سے بڑا کوئی متقی ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا لٹکایا جائے؟ اس طرف آپ تشریف فرمائیں، اس جانب خواتین اسلام ہے، سرکار ان کو دین کا لیکچر دے رہے ہیں. سمجھ آیا دین سمجھانے کا طریقہ اسلام نے کیا رکھا ہے؟ اور ہمارے ہاں الٹے قانون.
مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تو ہمارے لیے گناہ ہے؟ آپ کے لیے مفتی حجت نہیں ہوتا، حجت اللہ اور اس کے رسول کا فرمان علی شان ہوتا ہے۔ مفتی جب رسول اللہ کی شریعت کے مطابق بات کرے تو ہم لیں گے، اور اگر وہ خام پیسے $5 اور ریال کا پجاری بن کے سرکار کی شریعت کو بیچ ڈالے، ہم لعنت ہی نہیں بھیجتے اس مفتی پہ، چلے جا کے ہم اس کو اپنے لیے حجت بنائیں۔ ان کی وجہ سے آپ دیکھو، سادے سے مثال ہے، جب مفتی صاحب ایک ننگی عورت کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں، سوالات کے جوابات اور جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ ننگی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کی بخاری کی حدیث ہے یہ سب عورتیں ننگی ہیں۔ فرمایا میری امت پہ زمانہ آنے والا عورتیں باوجود لباس کے ننگی نظر آئیں گی۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، شاید کسی کی سمجھ نہ آئی ہو میری بات۔ فرمایا یا تو لباس ٹائٹ ہوگا یا باریک۔ اب تو میڈیا پہ اس سے بھی اگلا درجہ آ گیا، وہاں تو لباس تھا یا ٹائٹ یا یہاں ہے ہی نہیں، سر پہ ہے لباس، بولو تو صحیح، اس کے بازو پہ ہے لباس، ادھر اگر پہلو کی طرف دیکھیں آپ، آدھا پہلو ننگا، سینے کی طرف چھاتی کی طرف آئے تو ساری ننگی۔ اوے حدیث تو یہ ہے پورے جسم میں لباس ہوگا لیکن باریک یا، فرمایا وہ ننگی خاتون ہے العاریات، اور فرمایا ایسی عورت کو اللہ کریم جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دے گا۔ تو جب مفتی صاحب کے سامنے ننگی عورت بیٹھی ہے اور عام مسلمان جب دیکھیں گے تو وہ ان کے ذہنوں میں کیا فتنہ اٹھے گا، شاید غیر مرد کے سامنے عورت بیٹھ سکتی ہے، شاید غیر مرد غیر عورت کے سامنے تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے محلے کے اگر ظاہر نصیب کے کسی محلے کو کوئی بعمل بندہ مل جائے دین سمجھانے والا، ظاہر نصیب، ورنہ اکثر کا کام ہی صرف دنیا کی دولت تک ٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی بعمل بندہ آپ کو ملا ہوا ہو تو اب وہ محلے والا اس کے خلاف، کیونکہ یہ تو کہتا ہے حرام ہے، وہ کہے گا اس کو کیا پتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ آیا ہوا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ تو کافر بھی آتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ تو یہودی بھی آتے ہیں۔ اگر ٹیلی ویژن میڈیا پہ آنا ہی علم کی علامت ہے تو سب سے زیادہ کنجریاں ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور یہ دین کے لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں، ان بدماشوں نے مختلف انداز سے پیچھے جو دین کو لوٹنے کے لیے انہوں نے اپنے ماہرین بٹھائے ہوئے جو کروڑوں روپے ماہانہ ان سے وصول کرتے ہیں صرف اسی کام کے، ایسے طریقے بیان کرو کہ عام بندوں کو پتہ بھی نہ چلے اور اسلام کی ثقافت اسلامی کلچر بھی ان سے چھن جائے۔ وہ کروڑوں روپے ماہانہ ان سے وظیفہ پاتے ہیں، تنخواہیں وصول کرتے ہیں، یہ سارے پروگرام ان کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہ مفتیوں کو خریدتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں گے ₹1,00,000 یہ ایڈوانس لے لیں۔ اگر وہ مفتی اسلام ہے نا، وہ کہ میں تیرے ₹1,00,000 پہ پیشاب بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو توڑنا پڑے، ₹1,00,000 نہیں خربوں ڈالر بھی لے آئے تو اس پہ مفتی اسلام پیشاب بھی نہیں کرے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے لیے وہی حجت ہے، ہمارے لیے وہی کیا ہوتے ہیں؟ حجت ہوتے ہیں۔ وہ نہیں بیٹھے ہوئے اگر میری بیٹی کو غیر حافظ صاحب پڑھانے آتے ہیں، کون سا ہم نے کوئی جرم کر لیا؟ آپ مجرم ہیں، آپ کی بیٹی کو حافظ صاحب بغیر پردے کے نہیں پڑھا سکتے قرآن۔ اگر میری بیوی میری بیٹی بہن پیر صاحب کے سامنے چلی گئی ہے، کون سا جرم کیا؟ مفتی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، مفتی صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ میں نے ابھی بخاری شریف پڑھی ہے، سرکار دو جہاں پردہ فرما کے عورتوں کو دین کی تبلیغ فرما کرتے تھے، حالانکہ سوچ میں بھی نہیں آتی اس طرف بات مسلمان کے، پھر بھی کیا لٹکا ہوا ہے۔ امت کو سمجھایا ہے، کوئی پیر ہو کوئی استاد ہو، جب اجنبی ہو تو اگر دین سکھانا ہے تو طریقہ یہ رکھنا، طریقہ آج خرابیاں کیوں ہیں؟ ہم نے طریقے چھوڑ دیے ہیں تو ظاہر ہے ان کا وبال ہم نے دیکھنا تھا، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج جو سفید ریش باب ہے
بچی گھر سے بھاگ گئی ہے، نکل گئی ہے، وہ محلے میں رشتہ داروں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ وبال کہاں سے پہنچا ہے؟ انہی اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ایک بندے نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہی نہ ہو، اس کا دماغ خراب ہے، وہ کسی کی خاطر نکل جائے گی۔ بولتے نہیں آپ، نت نئی کہانی ہے، فلاں کالج کے پروفیسر صاحب فلاں لڑکی سے پکڑے گئے، فلاں اکیڈمی کے پروفیسر صاحب فلاں لڑکی سے زیادتی کرتے ہوئے پکڑے گئے، فلاں ادارے کے فلاں صاحب فلانی سے پکڑے گئے۔ یہ کیا ہے؟ سرکار کی اس حدیث کو چھوڑا ہے، اور جب آنکھ دیکھے گی نہیں تو دل میں خواہش کیسے پیدا ہوگی؟ آنکھ سب سے پہلے بہکتی ہے، پھر دل میں گندی خواہشات اٹھتی ہیں، پھر بندہ پاگل ہو جاتا، کتے کی طرح پاگل ہو جاتا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کیوں بیدار ہوں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے بیدار ہونے کی؟ ہمیں تو ایک ہی قانون آتا ہے، چلو ٹھیک ہے، میری بیٹی کو اکیلی تھوڑی اکیڈمی جاتی ہے کہ مجھے ضرورت، سارے محلے والوں کی جا رہی ہیں۔ سوچو جس اسلام نے قرآن پڑھانے کے لیے استاد سے پردہ رکھا ہے، یہودی اور عیسائیوں کی تعلیم کے لیے ہمارے یہاں پردہ اٹھ گیا۔ یہ ہے ہمارا خوف خدا۔ یاد ہے نا جو شروع میں خوف خدا کی تعریف کیا ہوئی ہے؟ جس کام سے اللہ نے اس کے قریب بھی نہ جائے اس کو کرنا تو دور کی بات ہے، فرمایا تب سمجھیں گے کہ تو خوف خدا کرنے والا ہے، تو خوف خدا۔ دیکھو نا ہم کتنا خوف خدا کرتے ہیں، اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں، سارے کام ہی رسول اللہ کی شریعت کے خلاف، اور پھر بھی کہنا ہم تو اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو کذب بیانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کذب بیانی ہے۔ دیکھ خوف خدا والوں کی مثال تجھے دیتا ہوں۔ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا کیا ہے؟ بلند آواز سے، صحیح بخاری میں ہے اور سیاح کی کتابوں میں بھی موجود ہے، کتاب اللباس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو حرام قرار دیا۔ ایک صحابی تک شاید یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ان کے ہاتھ میں کس چیز کی انگوٹھی ہے؟ سرکار نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور یوں انگوٹھی کو اتارا اور زمین پہ پھینک دیا، اور سرکار وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ سیاح میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار وہاں سے۔ اب سونے کی خرید و فروخت جب اسلامی اصولوں کے تحت ہو تو یہ جائز ہے مرد کے لیے، سونے کو خریدنا بھی، اور جب اسلامی اصولوں کے تحت اس وقت سونا خریدنا بھی جائز ہے مرد کے لیے، بیچنا بھی۔ سرکار نے اس صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اور زمین پہ آپ تشریف لے گئے۔ اب بقایا غلاموں نے اس غلام کو کہا اٹھا لو، کیا کہا؟ بیچ ڈالنا، حالانکہ بیچنا جائز، بیچنا۔ خوف خدا کا عالم دیکھو، انہوں نے کہا یار مجھے اس چیز کے بارے میں کہتے اٹھا لو جس کو سرکار نے ناپسند کر کے زمین پہ پھینک دیا، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ عاشق ایسے ہوتے ہیں، خوف خدا کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو خام میں عاشق بنے ہوئے ہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ جو عشاق گزرے ہیں نا، ہمارے جیسے عاشقوں کو دیکھ کے وہ مسکرائیں گے ضرور، دیکھو جی یہ بھی عاشق، ان کے بھی نعرے ہوتے تھے ہم عاشق رسول ہیں، اور کام ان کے دیکھو، شیطان کان پکڑ کے سائڈ پہ ہو گیا، مجھے تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہنا تھا تو ویسے ہی کر رہا ہے، جو میں نے تجھے کہنا تھا تو وہ ویسے ہی۔ شیطان کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا، اور اس نے اللہ کی جناب میں قسم اٹھائی ہے قرآن میں کئی مقامات، مجھے تیری عزت کی قسم ہے تیری مخلوق کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، جو تیری وجہ سے میرے راستے کو چھوڑے گا
جہاں تجھے جہنم میں داخل کروں گا، میں رب قسم اٹھاتا ہوں اپنے اس بندے کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں۔ یہ رب کا قرآن۔ تو جب اس کی ڈیوٹی بندے خود کر رہے ہوں تو اس کا دماغ خراب ہے، بندے کے پاس آئے گا۔ لیکن ہیں عاشق رسول، اللہ کا خوف رکھنے والے، غلام مصطفیٰ، پتہ نہیں کیا کیا۔ میرے بھائی، ان کاموں کے لیے عملی زندگی کو سنوارنا پڑتا ہے۔ عشق مصطفیٰ تو وہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک رتبہ، مقام اور منصب ہے کہ ایک ایک کام پر عمل کرنے کے لیے کئی جانیں لوگوں نے قربان کرا دی۔ عمل نہیں چھوڑیں گے، مارنا ہے مار دو، حالانکہ مستحب ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ ہم جان بوجھ کے فرض نہیں، فرائض چھوڑے جا رہے ہیں، پھر بھی عاشق رسول ہیں، پھر بھی خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ خوف خدا ایسے نہیں ملتا، خوف خدا تب نصیب ہوتا ہے جب، جیسے ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کو سمجھایا کہ جب تو ہر اللہ کی نافرمانی والے کام کو کیا کرتا جائے، ذبح کرتا جائے۔ میں یہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے، میں یہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ، میں یہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اللہ، میں یہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اللہ کریم۔ فرمایا جب تیرے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو سمجھنا اب تو خوف خدا کے راستے پر آ گیا ہے، اب تو خوف خدا کے راستے پر آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ زندگی نہایت ہی مختصر ہے، یہ زندگی نہایت ہی کیا ہے، مختصر ہے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اور جتنا جلدی ممکن ہو، جو کوتاہیاں ہو گئیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو ہم سے ہو ہی جاتی ہیں نا، جو ہو گئی ہیں اللہ سے توبہ کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکا جائے، یا اللہ میں کمزور انسان تھا، غلطی ہو گئی ہے، اپنی رحمت کا صدقہ مجھے کیا کر دے، اور آئندہ یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا اور تیرے پاک محبوب کی پاک شریعت پہ چلتا رہوں گا، تیرے پاک محبوب کی پاک شریعت پہ چلتا رہوں گا۔ یہ وہ زمانہ اور دور ہے کہ بندہ ظاہری شریعت پہ عمل کر لے، باطنیت کو چھوڑ دیں آپ۔ اپنے زمانے میں ظاہری شریعت پہ انسان عمل کر لے، کسی کے پاس بھی نہ جائے، یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے۔ سرکار کی ظاہری شریعت پہ عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سمجھ آ رہا ہے، آپ کے یا میرے مرنے کی دیر ہے، جنت میں رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ اس شخص سے راضی ہے جو اللہ کے پاک محبوب کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ کریم کے پاک محبوب کی شریعت کے مطابق کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو آج قسط نمبر 2 خوف خدا اس بات پہ ختم ہو رہی ہے کہ خوف خدا کب سمجھ آئے گی کہ میں بھی خوف خدا رکھتا ہوں، جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو، میں نے یہ نہیں کرنا کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ مصطفیٰ کریم نے مجھے، اور میں نے یہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا، میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ میرے رب کا۔ یہ بات ہے، جب ہمارے اندر یہ بات آ جائے تو سمجھ لیں رب کا کرم ہو گیا، ہم بھی خوف خدا والوں میں آ گئے ہیں، ہم بھی خوف خدا والوں میں آ گئے ہیں انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ خوف خدا قسط نمبر 3 اگلے جمعۃ المبارک عرض کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے، مالک مجھے آپ سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔